السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 15 مارچ 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز اس اہم ترین حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک جیسی بیماری سے بچائے، آمین۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے آگے شیئر بھی کر دیا کریں۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی سما نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ بینک خدمات پر چھوٹے اور درمیانے درجے کے اداروں اور کمپنیوں سے فیس لی جا سکتی ہے۔ سما کے مطابق اصولی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ بینکوں کو اس سلسلے میں سما سے منظوری لینا ہوگی۔ سما سے اقتصادیات کے جو ترجمان ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کمپنیوں اور اداروں سے بینک خدمات پر فیس سما کی اجازت سے ہی لی جا سکتی ہے، منظوری کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ دنیا بھر میں جو بیماری پھیل چکی ہے، سعودی عرب میں بھی اس بیماری کے باعث غذائی اشیاء اور جراثیم کش ادویات کی طلب میں 60% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حالیہ 2 ہفتوں کے دوران سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں نے کھانے پینے کی اشیاء اور جراثیم کش ادویات بڑی تعداد میں ذخیرہ کی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تجارتی مراکز میں صارفین کا زبردست رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بہت سارے بڑے جو تجارتی مراکز ہیں انہوں نے رعایتی پیشکشیں بھی کی ہیں اور تجارتی مراکز اپنے گودام خالی کرنے کے لیے موجودہ صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یاد رہے، سعودی محکمہ خوراک نے تمام دکانداروں اور بڑے سٹورز کو یہ واضح احکامات جاری کر دیے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں اگر کسی نے منافع خوری کرنے کی کوشش کی تو ایسی دکانوں اور ایسے تجارتی مراکز کے خلاف ایسی کارروائی کی جائے گی کہ وہ ہمیشہ اسے یاد رکھیں گے، کیونکہ مملکت میں جو مشکل صورتحال ہے اس سے کسی کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی جائے گی، جو کہ سعودی حکومت کا ایک زبردست اقدام ہے جسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یو اے ای نے عارضی طور پر ہر قسم کے ویزوں کے اجراء پر 17 مارچ سے باقاعدہ پابندی کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ تمام سفارتی اہلکار اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ امیگریشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پابندی کا نفاذ نئی بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاطی طور پر کیا جا رہا ہے۔ ٹویٹر پر عارضی پابندی کے حوالے سے ادارے برائے شہریت اور قومی شناختی کارڈ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے نئی بیماری کے عالمی وبا قرار دینے کے بعد یو اے ای کی حکومت نے ویزوں کے اجراء پر عارضی پابندی عائد کی ہے، جو کہ احتیاطی تدابیر کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس پابندی سے وہ تمام ویزے جو 17 مارچ سے لگ چکے ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ 17 مارچ سے 4 ممالک سے فضائی سروس مکمل طور پر بند کی جا رہی ہے۔ ان ممالک میں لبنان، ترکی، عراق اور شام شامل ہیں۔ سعودی عرب میں G20 ممالک کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں یہ بات طے کی گئی ہے کہ یہ بیماری جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کرائے جائیں۔ تفصیلات مزید یہ ہیں کہ G20 ممالک کے نمائندہ اجلاس نے بین الاقوامی معیشت اور اقوام عالم پر اس بیماری کے اثرات اور تازہ حالات کا جائزہ لیا۔ G20 ممالک نے اس بیماری سے پھیلنے والے جو مؤثر اثرات ہیں اس سے انسانی المیہ پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور اطمینان دلایا ہے کہ G20 کے تمام ممالک اس بیماری سے متاثرہ تمام ممالک کے ساتھ مکمل طور پر اور سپورٹ کے طور پر کھڑے ہیں۔ تمام G20 ممالک اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ دنیا کو اس مشکل وقت میں کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے اور مکمل معاشی طور پر ان کی سپورٹ کریں گے، جو کہ بہت بہترین اعلامیہ ہے۔ سعودی محکمہ شماریات نے کہا ہے کہ مردم شماری کا کام 2020 کے لحاظ سے کافی تیزی سے چل رہا تھا، مگر دنیا میں پھیلنے والی اس موذی مرض کی وجہ سے تا حکم ثانی اسے معطل کیا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ اس بیماری سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی طور پر کیا گیا ہے۔ محکمہ شماریات نے کہا کہ مردم شماری مکانات اور اداروں کے اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے فیلڈ ٹیمیں بھیجنے کی تیاریاں کر رکھی۔
سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ 50 بلین ریال یعنی 50 ارب ریال کی منصوبہ بندی مدد کے طور پر پرائیویٹ سیکٹر کی جا رہی ہے جو کہ اس بیماری کی وجہ سے سعودی عرب میں متاثر ہو رہے ہیں۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے کہا ہے کہ ایسے تمام چھوٹے ادارے جو کہ اس بیماری کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں ان کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ سعودی حکومت اپنی عوام کی جان اور مال کی مکمل حفاظت کی ذمہ داری اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے۔ 50 ارب ریال میں سے 30 ارب ریال سعودی مستحق شہریوں کو فوری طور پر دیے جائیں گے، جبکہ 13 ملین یعنی 13 ارب ریال بینکوں کے ذریعے لون دینے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، جبکہ باقی بچنے والی رقم کو دیگر ذرائع سے عوام تک پہنچایا جائے گا اور مختلف چھوٹے اداروں کو دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر مزید مضبوط ہو جائیں۔ البہا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ دفاع مدنی کے اہلکاروں کو یہ اطلاع ملی کہ پہاڑی علاقے میں ایک شخص پھنس گیا ہے اور اسے سانپ نے بھی ڈس لیا ہے۔ اس تمام اطلاع کے بعد فوری طور پر ٹیم تشکیل دی گئی اور انہوں نے جائے وقوع پر پہنچنے کی کوشش کی، مگر پہاڑی سلسلہ ہونے کی وجہ سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک اہلکار نے ہمت کرتے ہوئے فوری طور پر اس اہلکار تک پہنچنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب ہوا اور تقریباً 5 کلومیٹر کا پیدل پہاڑوں پر یہ فاصلہ اس دفاع مدنی کے اہلکار نے اس زخمی شخص کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کیا اور اسے ٹیم تک پہنچایا۔ دفاع مدنی کی بہترین کارروائی پر انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں ہیں انہیں بھرپور استعمال کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اطلاع شیئر کی ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرد آلود رہے گا، مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ مزید جو بتایا گیا ہے کہ البہا ریجن میں موسم کافی زیادہ خراب تھا، لہٰذا ہائی وے پر سفر کرنے والے انتہائی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ مزید جو بتایا گیا ہے کہ ٹریفک پولیس نے خصوصی ٹیمیں مختلف شہر کے علاقوں میں تعینات کر دی ہیں تاکہ افراد کو زیادہ سپیڈ بازی سے روکا جا سکے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں ان کے مطابق مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض کے کچھ علاقے، الجوف، حائل، قصیم کے علاقوں میں گرد و غبار رہنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ موسم میں دوبارہ سے تبدیلی رونما ہوئی ہے اور موسم میں کافی زیادہ ٹھنڈک محسوس کی جا رہی ہے۔